हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 23वां बाब 44वीं आयत से, और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर अंधेरा छा गया जो 9वीं घड़ी तक रहा, क्योंकि सूरज तारीक हो गया था और हैकल का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दे दी। और जो कुछ हुआ था, जब सूबेदार ने वो देखा तो खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जो कुछ हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो जलील से उसके पीछे होली थी, दूर खड़ी होकर ये बातें देख रही थी। और वो औरतें जो उसके साथ जलील से आई थी, पीछे पीछे चली और उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसकी लाश किस तरीके से रखी गई है। और लौटकर उन्होंने खुशबूदार चीजें और इत्र तैयार किया, और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन आराम किया। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए, आमीन। मसीह खुदावन में अजीज भाई बहनों, गुजरे हुए कल हमने तमाम ईमानदारों की ईद मनाई, यानी वो लोग जो इस जमीन पर रहते हैं, जिंदा लोग हैं। तो कल ईमानदारों की ईद थी और आज मरहूम ईमानदारों की ईद। जब हम मरहूम ईमानदारों की ईद की बात करते हैं तो अक्सर औकात न सिर्फ मसीहत में बल्कि हर मजहब में ये मौजू ज़ेरे बहस था, ज़ेरे बहस है और ज़ेरे बहस रहेगा। मौत के बारे में। और अक्सर औकात हमारे ज़हन में ये सवाल आता है, मौत क्या है? मौत के बाद क्या होने वाला है? क्या होगा? तो ये सवाल जो है ये हर बंदे के ज़हन में है, और अक्सर औकात लोग सवाल पूछते हैं, मौत क्या है और मौत के बाद क्या होगा? कलाम मुकद्दस बार बार इस बात की तस्दीक करता है। ये कलाम मुकद्दस में भी वाक़यात हमें मिलते हैं मौत के बारे में, और मौत के बारे में आज भी हमें पैगाम मिलते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि मौत क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि मौत जो है ये बरहक है। मौत सब पर आएगी, और ये मौत हर घर का तजुर्बा है। हर खानदान में मौत होती है। इससे क्या मुराद है कि खुदा अपने वादों का सच्चा है। आसमान और जमीन टल जाएंगी, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टली।
یہ خدا کا فیصلہ ہے. جس کو خدا نے پیدا کیا ہے اس نے موت کے عمل سے گزرنا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. جس مٹی سے تو بنایا گیا ہے اس مٹی میں واپس چلا جائے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں داؤد نبی کے زبور میں جہاں پر لکھا ہے انسان نہ تو اپنی زندگی کے دن بڑھا سکتا ہے اور نہ تو موت کا ایک وقت مقرر ہے. ہم انسان اکثر اوقات اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جان بچانے کی. ہاسپٹل اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں, ہم اپنی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو خدا کا فیصلہ ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں. انسان ہوتے ہوئے ہم ایفرٹ کرتے ہیں. حادثہ ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں تو خدا ان کے ذریعے بھی شفا دیتا. تو موت جو ہے یہ برحق ہے, اور اچھی موت بھی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی برکت ہے. جب ہم موت کے بارے میں دیکھتے ہیں, ایک موت ہے جو طبعی موت ہے, ایک وہ موت ہے جو فطرتی موت ہے. اور یہ موت کون سی ہے؟ اچھی موت. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا بڑا تھا, اس نے صبح غسل کیا ہے, نہایا ہے, کلام کی تلاوت کی ہے, تلاوت کر کے وہ سو گیا اور پھر اٹھا نہیں. تو یہ موت اچھی موت ہے. اور اچھی موت کے لیے ہر شخص اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, دعا بھی کرتا ہے خداوندا مجھے اچھی موت آئی. اور ایک موت, اچھی موت وہ ہے جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ کاہنوں کو بلایا جائے اور وہ پاک تیل کے ساتھ انہیں مسح کرے, جس کو آخری مالش کا سیکرمنٹ کہا جاتا ہے, بیماروں کی مالش کہا جاتا ہے. اور خدا نے اس سیکرمنٹ میں بڑی قوت دی ہے. یہ خدا کا سیکرمنٹ ہے, یہ کلیسیا نے مقرر کیا ہے, اور اس سیکرمنٹ میں بڑی سچائی ہے. ہم کاہن ہیں اور ہم نے اس کا اپنی آنکھوں سے بڑا تجربہ کیا ہے, اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے. میں سیالکوٹ میں تھا اور یہ خدا کا بھی فیصلہ ہے, کلیسیا ہمیں سکھاتی بھی ہے, اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ خدا وعدوں کا سچا ہے. میں سیالکوٹ میں تھا اور 3 بیمار شخص تھی, اور خاندان نے کہا کہ فادر جی ہمارے جو بزرگ ہیں یہ بڑی تکلیف میں ہیں, مشکل میں ہیں, اور ان کو بیماروں کا سیکرمنٹ دیا جائے. 3 بیمار تھے فرق علاقے کے. جب 3 بیماروں کو, مطلب ایک دن میں نہیں ہوا, فرق دنوں میں 3 بیماروں کا سیکرمنٹ دیا, اور تینوں لوگ امن کے ساتھ انہوں نے زمینی سفر طے کیا, انہوں نے موت کو قبول کیا. تو یہ ہے خدا کی طرف سے, یہ خدا کا فرمان ہے, خدا کا منصوبہ ہے. تو خدا نے اس سیکرمنٹ میں
بڑی قوت عطا کی ہے. اس لیے ہم جو کیتھولک لوگ ہیں، جو شخص مشکل میں ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ سیکرمنٹ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے اور اس طرح وہ امن کے ساتھ رخصت ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہمیں کہا جاتا ہے ہاسپٹل میں بیماروں کا مسح کیا جائے. کبھی کبھی بیمار لوگوں کو گھروں میں جو مرنے کے قریب ہوتا ہے یہ سیکرمنٹ دیا جاتا ہے. تو یہ موت بھی ایک قدرتی موت ہے مخصوصیت کے ساتھ. ایک طبعی موت ہے اور ایک سیکرمنٹل موت ہے جب یہ مسح دیا جاتا ہے. کچھ موت جو ہوتی ہیں وہ حادثاتی موت ہوتی ہے. حادثاتی موت، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ موت ایسی ہوتی ہے کہ جہاز تباہ ہو گیا، کچھ موت ہو جاتی ہے سوسائڈ بمبنگ. تو یہ وہ موت ہے جو ہم روز اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں. خودکش حملہ ہو گیا ہے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جہاز تباہ ہو گیا ہے. یہ وہ موت ہے جن کی روحیں عالم ارواح میں جاتی اور وہ روحیں پھر اپنی باری کا انتظار کرتی. اکثر اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مرحوم جو ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. دعا جو ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتا. تو گناہ ایک خلا ہے، گناہ ایک پردہ ہے. جب یہ گناہ دھل جاتے ہیں، یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو گناہوں کی معافی کے ساتھ ہم خدا کو روبرو دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی جو مرحومین ہے، باپ ہے، ماں ہے، یا دادا دادی، نانا نانی، جو بھی ہمارے رشتہ دار خداوند میں سو گئے ہیں، جب ان کے لیے دعا ہوتی ہے، دعا کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، تو ہمارے مرحومین خدا کی قربت کا تجربہ کرتے ہیں، وہ خدا کے اور قریب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. دعا ہمیشہ اثر انداز ہوتی ہے. عقلہ میں ہم امیر شخص اور غریب لازر کا واقعہ دیکھتے ہیں. تو موت کا اب ہم تھوڑا سا ایک دو واقعات سے دیکھتے ہیں. موت کے واقعات، امیر شخص اور غریب لازر کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں. ایک شخص امیر ہے اور ایک شخص غریب ہے. ایک کا گھر اچھا ہے اور ایک جھونپڑی میں ہے. دونوں کام پر لگتے ہیں، دونوں کام پر جاتے ہیں. جو امیر شخص ہے وہ گاڑی میں جاتا ہے، اچھا لباس پہن کر جاتا ہے. اس کا ایک اپنا کام ہے، اپنا بزنس ہے. اور جو غریب لازر ہے اس کا ایک اپنا کام ہے. غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ بھی اپنے چادر بچھا لیتا ہے اور مانگنے کی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے. ایک بھکاری ہے، ایک امیر شخص ہے، لیکن دونوں میں ایک خلا ہے. جو امیر شخص ہے اس کا جو تکبر ہے کہ میں امیر ہوں، میں بڑا ہوں، یہ تو غریب ہے، یہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے.
کبھی کبھی ہم چھوٹوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کھانا دے خان پرونے، کھانا دے خان پرونے، کوئی غریب دا یار نہیں ہو. تو جو امیر ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمجھتا ہے کہ میں تگڑا ہوں، میری حیثیت اس سے بڑی ہے، کبھی کبھی ہم ماڑے لوگوں کو خوشی غم میں بلاتے نہیں، اس تکبر میں کہ یہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. اس کا جو لین دین ہوگا وہ شاید اس کی حیثیت وہ نہ ہو کہ یہ بعد میں ادا کر سکے. تو یہ ایک خلا ہے، یہ ایک دراڑ ہے اس دنیا میں. امیر شخص اور غریب لازر میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے. اب دونوں لوگ وفات پا جاتے ہیں اور جب یہ دونوں لوگ آسمان پر جاتے ہیں تو آسمان میں جو صورتحال ہے وہ بالکل فرق ہے. صورتحال فرق ہے. جو غریب ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے اور جو امیر شخص ہے وہ دوزخ کی آگ میں ہے. آسمان پر جب امیر شخص دوزخ میں ہے تو وہ بندے کو پہچانتا بھی ہے، نام سے بھی واقف ہے، چہرے سے بھی واقف ہے، اور کہتا ہے کہ اے باپ ابراہیم اس غریب لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی کے ساتھ بھگو کر میرے پاس آئے، میری زبان پر رکھے تاکہ میری زبان ٹھنڈی ہو جائے. آگے سے پیغام کیا ملتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، تمہارے اور ہمارے درمیان ایک خلا ہے. جب ہم دنیا میں خلا پیدا کرتے ہیں تو آسمان پر خدا کے پاس بدلہ لینے والا خدا ہے. تو آج کی جو تلاوتیں ہیں وہ ہمیں پیغام دیتی ہیں. مقدسہ ٹریزا کی 3 باتوں پر ہم غور کرتے ہیں جو تمام مرحوم ایمانداروں کی عید کے موقع پر ہمیں سبق ملتا ہے. مدر ٹریزا آف کلکتہ، ان کی جماعت کے 3 بڑے خاص قانون ہیں. جو بھی لڑکی سسٹر بنے گی ان کو 3 باتوں پر عمل کرنا ہوگا. پہلی بات کہ ہر روز پاک ماس کی قربانی میں حاضر ہونا، ڈیلی پاک ماس. تو یہ سسٹرز پر فرض ہے کہ ہر روز پاک ماس کی قربانی میں شامل ہونا. تو اس سے کیا مراد ہے کہ جب ہم خدا کو روبرو ملتے ہیں، باپ کے ساتھ ہمارا پیار بڑھتا ہے. ہم اپنے خاندانوں میں، آپ کا اور ہم سب کا تجربہ ہے کہ ہمارے بچوں کی پاکٹ ہمیشہ خالی ہوتی ہے. بچوں کو دیا جائے، بچے فٹافٹ خرچ کر آتے ہیں، تو پاپڑ پوپڑ کھا کے واپس. جتنے بچوں کو دیا جاتا ہے فوری طور پر وہ خرچ کر دیتے ہیں. لیکن ایک خوبصورت بات کیا ہے کہ اولاد ہمیشہ باپ کے ساتھ جڑی رہتی ہے، بار بار مانگتے ہیں اور ماں باپ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں. تو پاک ماس میں شامل ہونا، اس سے کیا مراد ہے کہ جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا. ہم بھی جب دعا کرتے ہیں تو ہم دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. تو باپ کے ساتھ تعلق رہنا یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ خدا کی حضوری میں بیٹھنا، دعا کرنا، میڈیٹیشن کرنا، ہولی آور، پاک گھنٹہ. تو 1 گھنٹہ
खुदावंद यीशु मसीह को ब्लेसेड सैक्रमेंट के सामने वक्त देना, बैठना। तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। हम इंसान जब मोबाइल खोलते हैं तो शायद कई घंटों तक हम ये मोबाइल चलाते रहते हैं। और मोबाइल भी एक ऐसी चीज है कि जो मोबाइल आपके ज़हन को समझता है, मोबाइल आपके ज़हन को समझता है। अगर आपने कोई मजहबी चीज खोली है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आपने म्यूजिक सुनना है तो उससे रिलेटेड सारा म्यूजिक आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोबाइल आपके मजाज को समझता है। तो ये हमारे ज़हन की बात है। अगर हमारा ज़हन मुस्बत है तो मोबाइल अच्छी चीजें पेश करेगा। अगर आप मनफी सोच रखते हैं तो उस तरह की जो चीजें हैं आपको दिखाता जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है, लेकिन हमें कलाम ये सिखाता है कि हम खुदा के लिए वक्त निकालें। तो हमारा एक निजातपुरे की कलीसिया का एक बड़ा स्टैंडर्ड है। तो आज हमारे साथ एक सिस्टर आए हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि निजातपुरे का एक नाम है चर्च की तमीर और मुरम्मत में, और सुबह सुबह चर्च भरा होता है। तो ये आज इस सिस्टर ने इजहार किया कि मैं भी इस चर्च को और जमायत को देखना चाहती हूँ। तो इससे क्या मुराद है कि मैं इस बात पर खुश हूं कि हमारा चर्च जो है वो हमेशा भरा होता है। लोग ज्यादा तादाद में खुदा के घर में आते हैं, और ये घर हमारा मरकज है, ये हमारा यरूशलेम है, ये हमारा यरूशलेम है। एक वो यरूशलेम है जो इस्राइल में है, और ये निजातपुरे का यरूशलेम है जहां पर पाक सैक्रमेंट है, जहां हम इबादत के लिए आते हैं। तो दूसरी बात कि खुदा को वक्त देना। तो मैं समझता हूं कि आप सारे लोग खुदा को वक्त देते हैं, तो इसके जरिए खुदा हमें बहुत ज्यादा बरकत देता है। तीसरी बात, पहली बात पाकमास की कुर्बानी में हाजिर होना, दूसरी बात खुदा के घर में आना, खुदा को वक्त देना, घरों में खानदानी दुआ करना, और तीसरी बात मदर टेरेसा की जमायत में जो तीसरी खास बात है वो है कि जो भी शख्स आपके पास आता है, मदर टेरेसा की जो सिस्टर्स हैं उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो ये है लोगों की मदद करना, किसी को राशन देना, किसी को बीमार शख्स को डॉक्टर के पास लेकर जाना, तो लोगों के काम आना, ये उनका मिशन है। और ये हमारा तजुर्बा है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, लोग ज्यादा तादाद में आ जाते हैं, तो इंसान गुस्से में भी आ जाता है। जब हम लोगों की जरूरियात को पूरा नहीं कर पाते तो फिर इंसान खौफजदा भी होता है, गुस्से में भी आ जाता है, बुरे अल्फाज में भी हम कह देते हैं। मगर मदर टेरेसा की जो सिस्टर्स हैं उनको ये हदायत है कि जो भी शख्स आपके दर पर आए, पहली बात आपने स्माइलिंग फेस, कि आपके बोल से, आपके चेहरे से दूसरे को जिंदगी मिले, और किसी को फिर खाली हाथ वापस नहीं भेजना। अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि
ہم نے بھی اس بات کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے۔ تو یہ تیسرا پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے جینرس ہو، اور ہم ہیں بھی، جتنی ہماری حیثیت ہے۔ یہ ہمارے مسیحیوں کی بہت صفت ہے کہ جو ہماری حیثیت ہے، یہ ہماری تربیت بھی ہے، ہم اس سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کلام سکھاتا ہے، اور یہ کلام کا فیصلہ ہے کہ جب ہم کلام پر عمل کرتے ہیں تو خدا ہمیں وسائل دیتا ہے۔ جب ہم ایک سوچ بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اپنی زندگی میں آپ تجربہ کر لیں کہ میں نے یہ کام کر دینا ہے، پھر خدا وسیلے بنانا شروع کر دے گا کہ یہ آپ نے سوچ رکھی ہے، نیک کام رکھا ہے، تو خدا پھر وسیلے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اور وسائل کے بعد جب ہم اپنے ہاتھوں کو تنگ کر لیتے ہیں تو پھر خدا ناخوش ہوتا ہے۔ تو آئے ہم آج دعا کریں اور خدا کا شکر ادا کریں تاکہ ہم اپنی موت کو بھول نہ جائیں۔ ہم سب اسی سفر میں رواں دوا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، اپنا مال، اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ کیڑا لگتا ہے، نہ چور لگتا ہے، نہ اس میں شرارتی عمل ہے، وہ صرف میرا ہے۔ جو نیکیاں میں اس زمین پر کرتا ہوں یہ میرے کھاتے میں آئیں گے، اور جو خاندانی اثاثہ ہے اس میں تقسیم ہے، اس میں لڑائی ہے، اس میں جھگڑا ہے۔ تو ہم آج اس بات پر غور کریں اور آج کی اس عبادت کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد رکھیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔